منبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام، معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت عام میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا صحیح طریقے سے؟ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں صاف ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر۔ کس کی محبت پر؟ خالق کائنات پروردگار عالم کی محبت پر۔ کس کے لیے کھلاتے ہیں؟ آگے اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدی کو۔ اور اسی آیت کریمہ کے دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ نے اس اگلی والی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا دکھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ اب ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں اور ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں کہ اگر ہم کسی مسکین یا یتیم کے لیے کھانا کھلاتے ہیں تو ہمارے دل کا جذبہ، ہمارے حسن اخلاق کا رویہ کیا ہوا کرتا ہے۔ ہم کسی مسکین کو کھانا کھلا کر، اس پہ احسان جتلا کر اپنے اس کھانے کو برباد تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اس یتیم کو کھانا کھلا کر، اس سے شفقت کر کے، اس کی یتیمی پن کا جو ہے رسوا کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ آئیے چلتے ہیں بارگاہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ میں نماز بھی مسجد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتا ہوں۔ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے ایک دفعہ، تو حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ حضرت سیدتنا فیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منت مانگی، اور وہ منت ہی کیا عجیب تھی۔ جو بزرگوں کی منتیں ہوا کرتی تھیں وہ منتیں بھی عجیب ہوا کرتی تھیں۔ انہوں نے دعا مانگی کہ اے خالق کائنات پروردگار عالم، اگر حسنین کریمین صحیح و سالم ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ ان کی کتنی بہترین منت تھی۔ اللہ رب العزت نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
شفا عطا فرمائی۔ اب آپ نے روزے رکھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت سیدتنا فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تینوں حضرات نے روزے رکھے۔ میں اس روایت سے ایک خاص پیغام اپنی خواتین اسلام کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر شوہر خامد کوئی غریب ہے، کوئی مفلس ہے، تو اس پہ تنگ نہ کسیں۔ یہ دیکھیں کہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا۔ آپ نے روزے رکھے، ہم بھی اور آپ بھی روزے رکھتے ہیں۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو افطاری میں بریانی بھی ہوتی ہے اور بہترین فروٹ کا انتظام ہوتا ہے، لیکن وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانا بنایا گیا، دسترخوان لگایا گیا، اس دسترخوان پہ کھانے کو سجایا گیا۔ اب کسی مسکین نے آواز دے دی کہ اللہ کے نام پر ہمیں کھانا کھلاؤ، سوال کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے کو دسترخوان سے اٹھایا اور اس مسکین کو اللہ کی رضا کے لیے عطا فرما دیا، اور تینوں حضرات نے پانی سے افطار کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک میں واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک صاحب گئے اور کہنے لگے کہ حضور کچھ نصیحت فرما دیں۔ انہوں نے کہا آپ اگر اپن سے زیادہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتے تو اپنی اتنی تو کرنا محبت۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ارے یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایسا کون انسان ہے جو اپن سے زیادہ اپنے رب سے محبت نہ کرتا ہو۔ وہاں پر ٹھہرے، رات کو روکا، جب صبح کو ناشتے کا وقت ہوا انہیں ناشتہ لگایا گیا تو اس میں رات کی بچی ہوئی روٹیاں بھی تھیں، وہ بھی رکھ دی۔ کسی صاحب نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پر ہمیں کھانا کھلاؤ۔ اس نوجوان نے جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے بزرگ سے کہ آپ کوئی نصیحت فرما دیں، جو بزرگ نے اس نوجوان کے لیے نصیحت فرما دی کہ آپ اگر اپن سے زیادہ رب سے محبت نہیں کر سکتے تو اپنے اتنی تو محبت کرنا۔ تو نوجوان نے وہ باسی روٹی باسی سبزی جو بچی ہوئی تھی وہ اٹھا کر دے دی۔ جب چلنے لگے دوبارہ پھر کہا بزرگ سے کہ حضور نصیحت فرما دیں کچھ۔ انہوں نے پھر کہا کہ اپن سے زیادہ اگر محبت نہیں کر سکتے اللہ سے تو اپنی اتنی محبت کرنا۔ بولے حضور میں کہہ دوں میرا دل چاہتا ہے، ایسا کون انسان ہے کہ اللہ سے اپن سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہے۔ اب وہ جو بزرگ بولے ان کا جو جواب وہ قابل احترام تھا، آج ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ انہوں نے کہا آپ اگر اللہ سے اپن سے زیادہ محبت کرتے تو بتاؤ کیا خالق کائنات کے نام پر وہ رات کی بچی ہوئی روٹی دیتے، یا جو آپ نے جو تازہ ناشتہ تھا آپ نے وہ کھایا اور اللہ کے نام پر وہ بچا ہوا رات کا کھانا دیا؟ تو آپ نے کہاں زیادہ محبت کی؟ اب چلیے فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کھانا اٹھا کر اس مسکین کے لیے دے دیا۔ آپ تینوں حضرات نے پانی پی لیا، پانی سے افطار کر لیا۔ آپ نے دوسرا روزہ رکھ لیا، کھانا نہیں کھایا ہے۔ دوسرا دن ہوا، کھانا بنایا گیا، کھانا دسترخوان پہ رکھا گیا، تینوں حضرات موجود ہیں، افطار کا وقت ہو چکا ہے، اب دوسرا دن ہے، آپ نے کسی نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو یتیم نے آواز لگا دی کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلاؤ، میں یتیم ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے یا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت فضہ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے نہ کل کھانا کھایا ہے نہ آج کھانا کھایا ہے،
ارے اگر ہم اس یتیم کو کھانا دے دیں گے تو ہم کیا کھائیں گے؟ بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کھانا اٹھا کر اور اس یتیم کے لیے عطا فرما دیا۔ آپ نے پھر تینوں حضرات نے پانی سے افطار کیا، اس کے بعد آپ نے پھر روزہ رکھا۔ اب تیسرا روزہ ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تیسرا روزہ ہے، تیسرا روزہ رکھا۔ جب پھر وقت افطار آیا، کھانا بنا لیا گیا، کھانا دسترخوان پہ لگا دیا گیا، لیکن پھر جب وقت افطار ہوا تو کسی قیدی نے آواز دے دی کہ میں قیدی ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کھانا کھلاؤ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس دسترخوان سے کھانا اٹھایا اور اس قیدی کے لیے عطا فرما دیا۔ ہم آپ ذرا غور کریں اور ہماری خواتین اسلام اس بات پہ غور و فکر کریں، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو محمد ہیں، جو سارے کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس رحمت والے نبی کی بیٹی ہیں، اس رحمت والے نبی کی بیٹی ہیں، اور ایسے حسن اخلاق ہے کہ اپنے گھر کا سارا کھانا اٹھا کر اللہ کے نام پر عطا فرما دیتی ہیں۔ تو ہمارے اسلام کی خواتینوں کو یہ چاہیے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن اخلاق کو اپنائیں۔ اور ایک صحابی اور ہیں، جنگ احد میں ان کے شوہر اور بیٹے اور ابو جان بھی وہ جنگ احد میں لڑنے کے لیے گئے تھے۔ جب آپ نے دیکھا تو کسی نے کہہ دیا کہ حضور شہید ہو گئے، وہ پریشان ہو گئی۔ جب یہ بات سنی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا، پریشان ہو گئی۔ وہ آگے نکلی تو صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ سرکار کیسے ہیں؟ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا؟ بولے ارے یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں؟ جب آگے بڑھی صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کس حال میں ہیں، میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ صحابہ کرام ان صحابیہ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، ہو جانے دو، میرے شوہر شہید ہو گئے، ہو جانے دو، جو شہید ہو گیا ہو جانے دو، مگر یہ بتا دو کہ مصطفیٰ کس حال میں ہے۔ آگے بڑھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ میرے آقا کس حال میں ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں تو کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت ہیں، مجھے یہ پرواہ نہیں کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا، مجھے یہ پرواہ نہیں کہ میرے شوہر کو شہید کر دیا، مجھے یہ پرواہ نہیں کہ میرے پریوار میں سے کس کو شہید کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت ہیں، ساری کائنات سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے، میرے شوہر بھی سلامت ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اسلام کی پردہ نشینوں کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شوہر کے حقوق ہوا کرتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ان کا شوہر جو جائز بات کو کہے انہیں ماننا چاہیے، اور اگر انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے سے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ کتنی بڑی تعظیم ہے شوہر کی، تو شوہر کا ادب کریں، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے صحیح طریقے سے حقوقوں کو ادا کریں، اور اپنے والدین کے حقوقوں کو بھی صحیح طریقے سے ادا کریں۔ کچھ لوگ جنہیں معلوم نہیں ہے وہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے مذہب اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ عورت پیر کی جوتی ہے، معاذ اللہ یہ بات نہیں کہنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، میرے کانوں میں سننے کو دفعہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ماں وہ ہے کہ اگر بچی ہو
تو باپ کے لیے رحمت ہے، اور وہ بڑی ہو جائے تو وہ شوہر کے لیے نعمت ہے۔ عورت وہ ہے جب بڑی ہو جائے، شادی ہو جائے تو وہ شوہر کے لیے نعمت ہے، اور جب اس کی اولاد ہو جائے تو وہ اولاد کے لیے جنت ہے۔ جنت کتنی پیاری چیز ہے۔ ہم نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما۔ اور جنت وہ ہے، ماں کی عظمت وہ ہے کہ جنت کو بھی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہے، عورت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارا آنا، بولنا، جس طریقے سے انہوں نے جو بھی خرچ کیا اسے اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ مجھ سے کہنے میں جو بھی غلطیاں، خامیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف کا ورد کر لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔